3 दिन फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लो। खुदा की कसम, लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक ऐसा मुजारिब आज़मूदा व वजीफ़ा पेश करेंगे जिसे करने के बाद दौलत की कमी, हाजत पूरी ना हो रही हो, मुरादें ख्वाहिशें पूरी ना हो रही हो, मिनटों में आपको नजर आएगा हर आपके काम बन रहे होंगे, बिगड़े हुए काम बन रहे होंगे। मिट्टी में हाथ रखोगे तो सोना बन जाएगा। ये वो अमल है। दौलत चाहिए होगी तो आपके पीछे दौलत को इश्क हो जाएगा आपसे। हाजत पूरी होंगी, ख्वाहिशें मुरादें हर चीज़ पूरी होगी। दोस्तों, आप ये अमल कब करना है, किस वक्त करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। काइंडली वीडियो स्किप नहीं करें, वजीफ़ा सही तरीके से समझ लें। वजीफ़ा सही समझेंगे तो इंशाअल्लाह वजीफ़ा कबूल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबसे पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपकी खिदमत में एक ये वजीफ़ा लाए हैं जिसे करने के बाद आपकी हाजतें पूरी होंगी, मुरादें ख्वाहिशें हर चीज़ पूरी हो गई। ज़िंदगी में वजीफ़े कर कर के थक चुके हो, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी मुल्क में हो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में हो, दुबई, सऊदीया, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, किसी भी मुल्क में हो, जब अमेरिका में हो या कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या मेरे भाई पाकिस्तान या इंडिया में हो या सऊदीया में हो, जिधर भी हो, इस वजीफे को जब करोगे तो इस वजीफे की बरकत से आपके काम बन जाएंगे। आप आंखों से यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि कैसे दौलत आ रही है, कहाँ से दौलत आ रही है। ये इतना मुजारिब वजीफा है, इतना पावरफुल वजीफा है, इतना ताकतवर वजीफा है कि आज तक जिसने ये अमल किया कभी दौलत से महरूम नहीं हुआ, कभी दौलत से महरूम नहीं हुआ। बेतहाशा दौलत मिली उसको, करोड़ोंपति बना, अरबोंपति बना। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि आपके मेरे मांगने में कभी ना कभी कमी तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह के खजाने में कोई चीज़ की कमी नहीं। बस हमें मांगना अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो तो देने वाली ज़ात है, वो अपने बंदों को, खास अपने बंदों को तो देगा ही ना, क्योंकि हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते, उसके ऊपर ईमान है। कभी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना होना। देर सवेर लग जाती है लेकिन दौलत इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये आपने अमल 3 दिन फजर की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले दिन जो करेंगे आपको नीयत रखनी है दौलत की। जब दूसरे दिन करेंगे तो आपको हाजतों की नीयत करनी है। जब तीसरे दिन करेंगे तो कोई बीमारी या कोई मुराद ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो। कसम से आप जब पहले दिन करेंगे दौलत की नीयत से, तो आपने जब ये अमल किया तो दौलत आपके पीछे आएगी। घंटों में नहीं, मिनटों में दौलत आपके पीछे आएगी। वो तो साल लग जाते, महीने लग जाते, दिन लग जाते, ये मिनटों में आपके पास दौलत आएगी। ये पहली नियत आपने जब की कि दौलत का वजीफा दौलत के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे भाई, पहले दिन फजर की नमाज के बाद आपने दौलत की नियत की, सही है। अब अगले दिन नमाज के बाद आपने हाजत के लिए नियत की। अब इससे अगले नमाज के बाद आपने तीसरी जो नमाज होगी, नमाज फजर, आपने नियत करनी है ख्वाहिश मुराद। जो दौलत की होगी सबसे पहले दिन, इंशाल्लाह वो आपको उस वक्त ही कुछ मिनटों में आपको यकीन नहीं होगा दौलत मिल जाएगी। फिर अगले दिन आपको हाजत के लिए दुआ करनी है। हाजत की नीयत से अमल करोगे तो इंशाल्लाह हाजतें पूरी होंगी। जब तीसरे दिन फजर की नमाज के बाद करोगे तो मुराद, ख्वाहिश, बीमारी, कोई भी मसले या लव या कुछ भी चीज़ होगी, कोई परेशानी, कोई जो भी मसले होंगे, सब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, लेकिन फिर वजीफ़ा ऐसा मुजारिब कबूल होता है
کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اللہ اتنا نواز دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بے شک ہمارے مانگنے میں ضرور کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس پروردگار یا رب العالمین کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں، وہ ذات ضرور دے گی۔ کچھ دیر سویر لگ جاتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ جس وقت آپ عمل کرو گے، دولت آپ کے پیچھے عشق ہو جائے گا دولت کو۔ اب سب سے پہلے دن آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک جائے نماز پر بیٹھنا ہے، اسی جائے نماز پر بیٹھ کر بالکل چپ چاپ 5-10 منٹ کسی سے بات نہیں کرنا، نیت کر لینی ہے۔ آپ یا تو پین کاغذ پہ لکھ لیں جو میں بتا رہا ہوں، یا میری ویڈیو سن کر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ نیت کرنی ہے دولت کا وظیفہ، یا اللہ میں آج دولت کے لیے ایک وظیفہ کر رہا ہوں، اس سے کامیابی دے، مجھے دولت دے۔ جب آپ نے یہ بولنا ہے، اس سے اگلے دن بھی یہ نیت کرنی ہے کہ حاجت کے لیے، اور اس سے تیسرے دن آپ نے نیت کرنی ہے کوئی بیماری، کوئی مسئلے، یا کوئی کچھ بھی خواہش مراد پوری نہ ہو رہی ہو، یہ نیت آپ نے تینوں دن ایک الگ الگ کرنی ہے۔ جو آپ کو میں نے ٹاپک بتایا، تینوں دن الگ الگ نیت کرنی ہے۔ وظیفہ ایک ہی ہے لیکن تینوں دن الگ الگ نیت کرنی ہے۔ کسی کو منٹوں میں دولت ملے گی، کسی کو کچھ لمحوں میں مل جائے گی، کسی کو ایک ساتھ ہی ساری چیزیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے ایک ایک دن کی نیت کر لی، یہ تینوں دن کی نیت آپ نے کر لینی ہے، دولت، حاجت مراد، خواہش یا بیماری یا کچھ بھی۔ اب یہ 3 دن کی نیت تو ہو گئی، آپ نے عمل ایک ہی کرنا ہے، عمل ایک ہی ہے، تینوں کا عمل ایک ہی، بس 3 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے الگ نیتوں سے۔ اب آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی میں دولت کے لیے پریشان ہو چکے ہو، تک چکے ہو، دولت نہ ہاری ہو، تو یہ وظیفہ کرو گے، قسم خدا کی دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ میرے بھائی میری بہن، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جن بھائی کو درود ابراہیمی نہ آئے تو کوئی بڑی مسئلہ نہیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، اگر جس کو کوئی سا بھی نہیں تو بھی مسئلہ نہیں، میں جو ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں وہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں وسوسات نکال کر عمل کریں گے تو میں پہلے ہی وظیفے سے پہلے بول رہا ہوں قبول ہوگا۔ دل میں اچھی امید کے ساتھ کرنا، جو پہلے دن کی وظیفہ ہوگا، پہلے دن کا وظیفہ عمل ہوگا۔ دولت کے لیے آپ نے دل دماغ میں رکھنی ہے، جتنی دولت چاہیے مانگ لینا، اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کرنا۔ دل میں وسوسات جو رکھتے ہیں ان کا وظیفہ کبھی قبول نہیں ہوتا، تو اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھ کر عمل کرو گے، قسم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر دولت کے مسئلے حل ہوں گے۔ اب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح میری بھائی میری بہن دوسری مرتبہ پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کل ملا کے 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ بولا ہے میرے بھائی میری بہن، 7 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ، 6 نہ ہو نہ 8 ہو، بالکل 7 بولا ہے تو 7 مرتبہ۔ کوانٹٹی جتنی بتاؤں نا اتنی رکھنا، اپنے من سے ایک زیادہ ایک کم نہیں رکھنا، ورنہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ بھول دوں تو اتنی کوانٹٹی رکھنا۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو میں آپ کو مجارب عمل بتاؤں گا، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا آپ نے 99 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح یا کاؤنٹر لے لیجئے میرے بھائی میری بہن، کوئی بھی کاؤنٹر تسبیح لے لیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ کوانٹٹی اوپر نیچے رکھیں گے تو وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ بالکل 99 مرتبہ بولا ہے، 99 مرتبہ بالکل چپ چاپ کسی سے بات نہ کرنا، بسم اللہ کے ساتھ آپ نے عمل اسٹارٹ کرنا ہے۔
آپ نے 99 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 99 مرتبہ پڑھنا ہے. یا مجیبو 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 یا مجیبو. یہ یا مجیبو آپ نے 99 مرتبہ 99 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر دوبارہ پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک مرتبہ بالکل صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اب آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو، یہ تین لفظ ملا کر ایک شمار ہوگا، ایک مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. یہ تینوں الفاظ ملائیں گے ایک مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. میرے بھائی میری بہن 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یہ تینوں جو لفظ ہے یہ تینوں ملائیں گے، ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک میں شمار ہوگا. یہ اپنے 99 مرتبہ پڑھنا ہے. 99 مرتبہ بولا ہے، 100 مرتبہ نہ ہونا، 98 مرتبہ ہو، بالکل 99 مرتبہ ہی پڑھنا. یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو. اب یہ تینوں الفاظ ملائیں گے ایک شمار ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو. یہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر، بالکل چپ چاپ کسی سے بات نہیں کرنا، تھوڑا فوکس دے دے وظیفے کے اوپر. 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے بسم اللہ کے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اسی طرح 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے بالکل چپ چاپ. اور ایک مرتبہ جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہ پڑھ لینا. کسی سے بات نہیں کرنا، چپ چاپ بالکل چپ چاپ دعا کر لینی ہے. پہلے دن دولت کے لیے دعا کرنی ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں. چاہے آپ کو لاکھوں چاہیے، کروڑوں چاہیے، اربوں چاہیے، میرا اللہ دے گا، بس دولت کے لیے دعا کرنی ہے. اسی طرح دوسرے دن حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے. چاہے جتنی حاجتیں ہو، کو 1 ہو یا 10 ہو یا 100 ہو، دل دماغ میں حاجتیں رکھ کے دوسرے دن اپنے حاجتوں کے لیے ساری حاجتیں مانگ لینا. اسی طرح تیسرے دن مرادوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، کوئی بھی مسئلے ہیں اس کے لیے دعا کر لینا. دل دماغ میں دولت رکھ لو پہلے دن اور دولت کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ وظیفہ بہت پاورفل ہے. اگر آپ تھوڑا دھیان سے کریں گے تو انشاءاللہ دولت تو آپ کو ضرور ملے گی، حاجتیں بھی پوری ہوگی. وظیفے کی اجازت تو عام ہے، لیکن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اب میرے بھائی ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کریں. کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور لکھیں.